مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم دور حاضر میں کلام حالی کی معنویت اور افادیت پر بات چیت کریں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 پانی پت میں پیدا ہوئے اور 1914 پانی پت میں بو علی قلندر درگاہ میں دفن ہوئے۔ 77 سال عمر گزاری، 55 سال شعری ریاضت کی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ حالی کا پہلا شعر یا حالی کی پہلی غزل کون سی تھی، لیکن اتنا معلوم ہے کہ حالی اس دور میں اکرام خان کے ادبی محافل اور مشاعروں میں شرکت کرتے اور مقبول شاعروں میں تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حالی ابھی شعر میں انقلاب کے قائل نہ تھے۔ ہے جستجو سے ہے خوب تر کہاں جیسی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ حالی غالب اور شیفتہ کے شاگرد ہیں۔ حالی کے مصاحبوں میں سر سید، ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی وغیرہ افراد شامل ہیں۔ حالی خوش نصیب تھے کہ انہیں ایسے مصاحب ملے۔ حالی نے تقریباً 9,500 شعر کہے۔ حالی نے عربی میں 116 اور فارسی میں 586 کے قریب اشعار کہے۔ باقی 8,500 اشعار حالی کے اردو میں ہیں۔ حالی نے اپنے مجموعہ کلام میں جو 1893 میں مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے شائع ہوا، اپنی پرانے زمانے کی غزلیں 29 یا 30 غزلوں پر خاف کی علامت لگا کر، یعنی قدیم غزلیں کہہ کر شامل رکھا ہے، تاکہ ہم حالی کی پرانی شاعری کا بھی جائزہ لے سکیں۔ حالی اگرچہ دہلی کے مشاعروں میں مصروف اور مشغول تھے، لیکن ان کی شہرت ہم جانتے ہیں مرثیہ غالب سے ہوئی۔ مرثیہ غالب جو حالی نے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، مرثیہ غالب جو حالی نے 100 شعر میں ترکیب بند میں اپنے استاد اسد اللہ خان غالب پر لکھا، اس کی جو روشنی تھی وہ منظوم مرزا غالب پر ایک عمدہ ترین ریویو ہے، جس میں غالب کی شخصیت، غالب کی حیات اور غالب کے فن پر گفتگو ہے، اور غالب کی دلی سے محبت اور دلی والوں کی غالب سے محبت کا ذکر ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ غالب کی قدر ان کے زمانے میں اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے اس نابغہ روزگار کا مقام تھا۔ اسی لیے غالب نے کہا تھا، ای کہ راندہ یہ سخن از نکتہ سرایان عجم، چے بما منت بسیار نہیں از کمیشن، یعنی اے تو کہ ایرانی شعراء کی بات کر کر ہم پر ان چند شعراء کے احسان دھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہند را خوش نفسانند سخن ور کے بود، یاد در خلوتشن مشک فشاں از دمشن۔ ہندوستان میں ایسے خوشگو شاعر موجود ہیں جن کی معطر سانس سے ہوا ان کی خلوت کو مشک کی خوشبو کر دیتی ہے۔ مومنو نیر و صحبائی و الوی ونگا، حسرتی اشرف و آزردہ بود آزمشون، کہ ان میں مومن خاں مومن، ضیاء الدین احمد خاں نیر، امام بخش صحبانی، عبداللہ خاں علوی، مصطفیٰ خاں حسرتی، اشرف اور مفتی صدر الدین آزردہ جیسے عظیم شعراء موجود ہیں۔ یہ کہہ کر غالب ایک عجیب قسم کا شعر کہتے ہیں غالب سوختہ جاں گرچہ نہ ریزد بشمار، غالب اگرچہ کہ غالب بدنصیب کسی شمار کے قابل نہیں، ہس در بزم سخن ہم نفس و ہم دمشن، لیکن پھر بھی اس بزم سخن میں ان عظیم شعراء کا ہمدم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غالب کا مقام ان تمام شعراء سے بالا تھا۔
چنانچہ مرثیہ غالب میں شاگرد حالی نے اس کا جواب دیا، اہل ہند اب کریں گے کس پر ناز، رشک شیراز و اصفہاں نہ رہا، چشم دوراں سے آج چھپتی ہے انوری و کمال کی صورت، بات بگڑی رہی صحیح افسوس، آج خاقانی و ثنائی کی، اس کو یعنی غالب کو، اس کو اگلوں پہ کیوں نہ دیں ترجیح، اہل انصاف غور فرمائیں، خصی و صائب و اسیر و کلیم، لوگ جو چاہیں ان کو ٹھہرائیں، ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں، غالب نقطہ سے کیا نسبت، خاک کو آسماں سے کیا نسبت، رشک عرفی و فخر غالب مرد، اسد اللہ خان غالب مرد۔ تو آپ نے دیکھا یہ دل سے نکلے ہوئے اشعار شاگرد حالی کے غالب کے لیے جب کہے گئے تو پورے بر صغیر میں روشنی ہوئی۔ اگرچہ کہ حالی کی 17 کتابیں نثر میں ہیں، حالی کی 33 سے زیادہ منظوم نظمیں ہیں، حیات سعدی، یادگار غالب، مقدمہ شعر و شاعری اور حیات جاوید جو سر سید کی لکھی گئی ہے عمدہ ترین نثری نظمیں ہیں۔ یادگار غالب میں حالی نے جو کئی سال بعد لکھی گئی اس کا انکشاف کیا ہے۔ جب مرثیہ غالب سے لوگ واقف ہوئے اور سر سید بھی حالی کی اس ہنری کیفیت سے آگاہ ہوئے، مخصوصاً اس زمانے میں جب انجمن پنجاب 1873-73 میں محمد حسین آزاد کی اور ہال رائٹ کی ایما سے موضوعاتی شاعری کر رہی تھی، موضوعاتی آپ کی نظمیں پڑھ رہی تھی، تو اس وقت تہذیب الاخلاق میں حالی کی اور ان نظموں کی اور آزاد کی نظموں کا چرچا تھا۔ چنانچہ سر سید نے حالی کو مشورہ دیا کہ قوم یعنی مسلمانان ہند عموم اور ملت بر صغیر کو نظر میں رکھ کر ایک مرثیہ لکھا جائے۔ چنانچہ حالی نے مد و جزر اسلام یا مسدس حالی لکھا، تو وہ 10 سال کے بعد 1879 میں شائع ہوا۔ وہ مسدس جو یوں سمجھیے کہ 1879 میں شائع ہونے کے بعد 1925 تک جتنی بار شائع ہوا ہے اردو ادب کی کوئی اور کتاب اس زمانے میں شائع نہیں ہوئی۔ یہ ہر جگہ پڑھا جاتا تھا، میلادوں میں، محافل میں، مشاعروں میں، خطبوں میں، مدرسوں میں۔ تو حالی کا مسدس مد و جزر اسلام اپنی جگہ پر، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے حالات دیکھیں کہاں پر تھے، کوئی خرطبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے، مساجد کے محراب و در جا کے دیکھے، حجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے، خلافت کو زیر و زبر جا کے دیکھے۔ یقیناً حالی نے کہا اقبال گئے اسپین، اور اقبال نے خرطبہ کے کھنڈر دیکھ کر خرطبہ کی عظمت پر جو شاہکار نظم لکھی۔ مسدس کے بارے میں بہت کچھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ مسدس وہ نظم ہے جس میں پہلی مرتبہ ایک اردو شاعر نے علم فلکیات یعنی رصدگاہ نجوم کے سائنٹیفک جو اس زمانے میں لیبارٹریز تھیں، اس کے علاوہ ہسپتالوں، بڑے بڑے مدرسوں، تمام ان چیزوں کا بڑے خاص طریقے سے مسدس میں ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ سمرقند سے اندلس تک سراسر انہی کی رصدگاہیں تھیں جلوہ گستر، کہ جن کی رصد کے یہ باقی نشاں ہیں وہ اسلامیوں کے منجم کہاں ہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب ان کو دنیا جو اتنی ترقی کر رہی ہے آج، اس کا بیسس، اس کی بنیاد یہی چیزیں تھیں۔ اس زمانے میں ادب بھی انہی کی بدولت فروغ کر رہا تھا، اس زمانے میں طب بھی اسی کی وجہ سے ترقی کر رہا تھا۔ عرب کی جو دیکھی وہ آتش زبانی، وہ خطبوں میں مانند دریا روانی، وہ جادو کے جملے وہ فخر فصوں کے،
تو سمجھے کہ گویا ہم اب تک تھے گونگے، نوا سنجیاں ان سے سیکھی ہے سب نے، زبان کھول دی سب کے نطق عرب نے۔ ابو بکر رازی، علی ابن عیسیٰ، حکیم گرامی حسین ابن سینا، حنین ابن عیسیٰ خصیص دانا، ضیاء ابن بیتار راسل اطبا، انہی کے ہیں مشرق میں سب نام لیوا، انہی سے ہوا پار مغرب کا کھیوا۔ دیکھیے معنویت بتا رہے ہیں ہم، اگرچہ کہ 135 137 سال پہلے مسدس حالی لکھا گیا، لیکن یہ مسدس حالی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2016 میں لکھا گیا۔ اب آپ مسدس کی یہ شعر سنیے تو کیا آج یہ اس شعر میں حالی نے بتایا ہے کہ مسلمانان ہند کی 137 سال پہلے کیا حالت تھی؟ ہماری ہر ایک بات میں سفلاپن ہے، کمینوں سے بدتر ہمارا چلن ہے، بزرگوں کی توقیر کھوئی ہے ہم نے، عرب کی شرافت ڈبوئی ہے ہم نے، نہ اہل حکومت سے ہم راز ہیں ہم، نہ صنعت میں حرفت میں ممتاز ہیں ہم۔ جسے سنیے افلاس میں مبتلا ہے، جسے دیکھو مفلس وہ بے نوا ہے، نہیں کوئی ان میں کمانے کے قابل، اگر ہیں تو ہیں مانگ کھانے کے قابل، جو پوچھو کہ کس کان کے ہیں وہ جوہر، تو نکلیں گے نسل ملوک ان میں اکثر۔ بہت آپ کو کہہ کے مسجد کے بانی، بہت بن کے خود سید خاندانی، بہت آستانوں کے خدام بن کر پڑے مانگتے کھاتے پھرتے ہیں در در، مشقت کو محنت کو جو آر سمجھیں، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھیں، تجارت کو کھیتی کو دشوار سمجھیں، فرنگی کے پیسے کو مردار سمجھیں، تناسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی۔ کیا یہ آج کا منظرنامہ نہیں ہے؟ یہ ہے معنویت کلام حالی کی 21ویں صدی میں، اور یہ ہماری شاعری وہ شعر اور قصائد کا ناپاک دفتر، عفونت میں سنڈاس سے جو ہے بدتر، گنہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ دیکھیے مسدس 1400 اشعار کا کی طولانی نظم ہے، مسدس ایک بیانیہ نظم ہے، داخلیت اس میں نہیں ہے، جذبات ہیں، سادگی ہے، احساسات ہیں۔ مسدس کے لیے کسی نے کہا تھا کہ 15 سے 20 ہزار صفحات کا مطالعہ حالی نے اس پر صرف کیا ہے۔ حالی یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے نام نہاد علماء دین، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے۔ تو ہمارے علماء دین کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے علماء اچھے بھی ہیں، حالی وہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو فساد پھیلا رہے ہیں، بڑھے جس سے نفرت وہ تحریر کرنی، جگر جس سے شق ہو وہ تقریر کرنی، گنہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی، یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کا ہمارے سلیقہ، نہ سنی میں اور جعفری میں ہو الفت، نہ نعمانی اور شافعی میں ہو ملت، وہابی سے صوفی کی کم ہو نہ نفرت، مخلد کرے نہ مخلد پہ لعنت، رہے اہل قبلہ میں جنگ ایسی باہم کہ دین خدا پہ ہنسے سارا عالم۔ کیا یہ آج نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہ چیز جو ہم حالی نے 140 سال پہلے ہمارے لیے لکھی ہے آج نہیں ہے؟ شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے، تباہ ان کی حالت بری ان کی گت ہے، کسی کو کبوتر اڑانے کی لت ہے، کسی کو بٹیریں لڑانے کی دھت ہے، چرس اور گانجے پہ شیدا ہے کوئی، مدک اور چنڈو کا رسیا ہے کوئی۔ لیکن حالی یہ کہتے ہیں کہ میں نا امید نہیں ہوں نسل جدید سے۔ مسدس میں جب حالی نے مسدس لکھا 1879 میں، تو مسدس کو مایوسی پر تمام کیا، تو ان کے احباب نے کہا نہیں مایوسی پر نہیں، آپ اس کو امید پر اور روشنی پر تمام کیجئے۔ تو پھر 6 سال بعد مسدس پر ضمیمہ مسدس لکھا جو تقریباً 600 شعر کا ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نسل جوان سے ان کی توقع ہے وہ اسلام کی پوز شاید یہی ہے کہ جس کی طرف آنکھ سب کی لگی ہے، یہی جان ڈالیں گے باغ کہن میں، اسی سے بہار آئے گی اس چمن میں، کریں گے یہی قوم کی غم گساری، انہی پر امیدیں ہیں موقوف ساری، یہی شمع اسلام روشن کریں گی، بڑوں کا یہی نام روشن کریں گی۔ تو یہ مسدس اور مسدس میں حضور اکرم
دیکھیے اردو ادب میں حضور کے فضائل، خصائل، شمائل کا ذکر رہتا تھا۔ معراج، مدینے سے دوری، یہ ہمارے زیادہ تر موضوع ہوتے تھے، لیکن میں سوچتا تھا علامہ اقبال نے جو ایک نیا نعتیہ انداز پیش کیا، یہ مسائل امت کو حضور اکرم کی شان میں پیش کرنا، ان کے حضور میں پیش کرنا، یہ اقبال نے کہاں سے سیکھا؟ اقبال نے یہ حالی سے کھینچا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسدس کے آخر میں جو عرض حال لکھی ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، اس میں بھی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں پوری طریقے سے ملت کے مسائل کو الہی بحق رسول تہامی، ہر ایک فرد انسان کا تھا جو کہ حامی، جسے دور و نزدیک تھے سب گرامی، برابر تھے مکی و زنگی و شامی، بچا ان کو اس تنگ نائے بلا سے کہ رستہ ہوا گم رہرو رہنما سے، انہیں کل کی فکر آج کرنی سکھا دے، ذرا ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دے، چھتیں پاٹ لیں تاکہ بارہ سے پہلے سفینہ بنا رکھیں طوفان سے پہلے۔ حالی نے مسدس لکھا، یہی نہیں بلکہ حالی کی جو 33 کے قریب جو نظمیں ہیں، ابھی میں مرثیہ غالب کا ذکر کر رہا تھا، مسدس حالی سے ہم گزر چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسدس حالی کے کلام کا ایک دیباچہ ہے۔ آپ نے عصری معنویت دیکھی، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اشعار، یہ مسائل، یہ 140 سال پرانے نہیں، آج کے مسائل ہیں، اور حالی یہی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حالی آج کا شاعر ہے۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالی کو بہت ناگوار گزرتا تھا جب ملت کے لوگ انہیں اور ان کے جو ممتاز ہیرو اور احباب تھے، جیسے سر سید پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، شبلی نعمانی پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، ڈپٹی نذیر احمد پر فتویٰ لگایا گیا، علامہ اقبال پر آگے چل کر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ تو جو مختلف خطات حالی نے سر سید کی تکفیر پر یا سر سید کی مخالفت پر ان کے قصیدے میں اور اس کے علاوہ ان کے مرثیے میں لکھا ہے، تو حالی کا انداز دیکھیے، امت کو چھانٹ ڈالا۔ حالی نے ایک جگہ کہا ہے، امت کو چھانٹ ڈالا کافر بنا بنا کے، اسلام ہے فقیہ ہو ممنوع بہت تمہارا۔ قائد قوم سر سید کے بارے میں کہتے ہیں، اس دور آخری میں جب یوں بگڑ چلے تم، ایک ہاشمی تمہارا مسلح کھڑا کیا ہے، سرسبز چاہتا ہے جو قوم کو جہاں میں، فتووں سے قوم کے گو کافر ٹھہر چکا ہے، وارث پہ قوم کے ہیں وہ قوم کی سپر ہے، قوم اس سے بدگماں ہے وہ قوم پر فدا ہے، تعلیم کی تمہاری بنیاد اس نے ڈالی، ملکوں میں جس کا چرچا ہر سمت ہو رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ امت کو چھانٹ ڈالا کافر بنا بنا کر، اسلام ہے فقیہ ہو ممنوع بہت تمہارا۔ کہیں لکھتے ہیں، اب تو تکفیر سے واعظ نہیں ہٹتا حالی، کہتے پہلے سے تو لے دے کے ہٹایا جاتا۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں، کرتے ہیں ایک ایک کی تکفیر آپ کیوں، اس پر بھی کچھ غور فرماتے ہیں آپ۔ اور کہیں کہتے ہیں، تکفیر جو کہ کرتے ہیں ابنائے وقت کی، چھوڑے گا وقت ان کو نہ مسلمان کیے بغیر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اردو ادب میں جس نے اتحاد، قومی اتحاد، حریت، آزادی، وطن پرستی، دوسرے مذہبوں سے محبت اور میل کا سلوک، اسلام کے مختلف فرقوں میں محبت اور بھائی چارگی کا رواج، جس شاعر نے سب سے زیادہ اپنے کلام میں کیا ہے وہ ہے حالی۔ اس وجہ سے عصر حاضر میں کلام حالی کی معنویت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یعنی اگر ہم سوچیں، یہ حال ہے کہ جس طریقے سے حالی نے سر سید کے بارے میں بات کی ہے، لیکن حالی کا ایک شاہکار عمل سر سید کا فارسی کا 70 شعر کا مرثیہ بھی ہے۔ اس میں حالی نے سر سید پر کچھ شعر میں سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ حالی کا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔
حالی کی یہ قلبی واردات ہے کہ سر سید کے بارے میں جب سر سید کا انتقال ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے چند سال بعد حالی نے 900 صفحے کی کتاب حیات جاوید لکھی، جو ان کی بایوگرافی تھی، جس کو دیکھ کے شبلی نعمانی نے کہا تھا کہ یہ کتاب آپ کے مدلل مداحی ہے یا کتاب المناقب ہے۔ لیکن یہ جو حالی کا جو مرثیہ ہے سر سید پر کہ اے عجب کز مردنے ایک پیر مرد خوش سال، تاب و تب در کودکو پیرو جواں انداختن، تعجب ہے کہ ایک بوڑھے کے مرنے سے اضطراب اور بے چینی بچوں، جوانوں اور بزرگوں میں پھیل گئی ہے۔ اے عجب کز سوز اندوہ وفات مسلمی، یعنی عجب بات ہے کہ ایک مسلمان کی موت نے مردم ہر کی شو را آتش بجاں انداختن، ایک مسلمان کی موت نے ہر قوم و ملت کے لوگوں کے دلوں کو جلا دیا ہے۔ سید اندر قوم نقدی پود اندر در کسا کیس خالی مندہ وہ نقد ازمیاں انداختن، سر سید قوم کی تھیلی کی نقدی تھے، چنانچہ نقدی گر گئی اور اب تھیلی خالی ہے۔ اس طرح سے سر سید پر بات کر کر کہتے ہیں، دیکھیے حالی انسان سازی کا ایک نمونہ ہے، حالی انسان سازی کا ایک شہکار ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی، یعنی آدمیت یہ ہے، انسانیت یہ ہے کہ دوسرے آدمی کا تم احترام کرو اور منزلت انسان سے واقف ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ایک جگہ کہتے ہیں حالی کہ تم فصاحت میں صاحبان بن سکتے ہو، تم بن سکتے ہو عقل میں لقمان، بننا مالدار قارون سے کے خزانے سے زیادہ پیسے رکھنا ہو سکتا ہے، اور زہد و طاعت میں غیرت صنعہ پیدا کرنا ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہر چخواہی می توانی شد بجز انسان شدن، یہ سب چیزیں آسان ہیں، لیکن سب سے مشکل یہ ہے کہ انسان بنے۔ پھر کہتے ہیں چیز انسانی تپیدن استپ ہمسائے گان، انسانیت کیا ہے؟ انسانیت دوسرے انسانوں کے رنج و غم سے ناراحت رہنا انسانیت ہے۔ السموم نج در باغ عدن پژما شدن، یعنی لوگوں کی تکلیف کو احساس کر کر جنت میں بھی آرام سے نہ رہنا انسانیت ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ طویل آپ کے کیا کہتے ہیں سر سید کا تو مقصد انسانیت تھا۔ حالی وہ شاعر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ لڑکیوں کی تعلیم پر آپ کے توجہ دی ہے۔ حالی وہ شاعر ہے جس نے سب سے پہلے بر صغیر میں گرلز مکتب اور لڑکیوں کے لیے مکتب خالی کیا ہے۔ حالی نے عورتوں کے لیے مجالس النساء، جس میں تربیت بھی ہے، جس کو ایمپائر آف برٹش نے 400 روپے کا نقد انعام دیا تھا، جو 2 حصوں میں ہے، اس کا ذکر آپ جانتے ہیں۔ لیکن حالی کی ایک نظم جو مناجات بیوہ ہے، اس میں حالی نے کمال کیا ہے۔ وہ زمان جب کہ بالکل چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو بیاہ دیا جاتا تھا، اور جب وہ بیوہ ہو جاتی تھی تو ان کو دوسری شادی کا بھی حق نہیں ہوتا تھا، تو وہ پوری طریقے سے آپ کے زندگی بڑے کرب میں گزارتی تھی۔ حالی نے جو شعر لکھے، جو مناجات بیوہ لکھی، جس کو عبدالحق لکھتے ہیں کہ گاندھی جی سن کر بہت ہی متاثر ہوئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ عبدالحق نے کہ اگر کوئی زبان جس کو پورا ہندوستان جان سکتا ہے، جس میں یہ نظم لکھی گئی ہے، وہ ہندوستانی ہے۔ دولہا نے جانا نہ دلہن کو، دلہن نے پہچانا نہ سجن کو، شرط سے پہلے بازی ہاری، بیاہ ہوا اور رہی کنواری، ایک کو تو نے شاد کیا ہے، ایک کے دل کو داغ دیا ہے، عورت ذات کا تنہا جینا، ہر دم خون جگر کا پینا، گھونٹ ایک ایسا مجھ کو پلا دے، تیرے سوا جو سب کو بھلا دے، چین سے جھاگی اور نہ سوئی، میں نہ ہنسی جی بھر کے نہ روئی، گھر پر برہا پیا بدیسی، آئیو برکھا کہیں نہ ایسی، اپنے پرائے کی دھتکاری، میکے اور سسرال پر بھاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے چپ کی داد، تو بہت سی چیزیں ہیں، عورتوں کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ اسی طرح سے حالی نے ہم بچوں کی تربیت نسل، دیکھیے ہم لوگوں کی جو جاگیرداری نظام کی ذہنیت تھی، اس کو حالی نے
چینج کیا ہے، اس کو تبدیل کیا ہے۔ یہاں پر کہا ہے حالی نے، کیا کہا ہے حالی نے یہ کہا ہے کہ کوئی پیشہ بد نہیں۔ اس وجہ سے بچوں پر جو 14 نظمیں لکھی ہیں اس میں کبھی بتاتے ہیں کہ بچہ کہتا ہے ماں سے کہ میں مالی بنوں گا، میں کسان بنوں گا، میں بڑھئی بنوں گا، اور ہر ایک میں ایک نئی چیز پیدا کی ہے۔ نہ بڑھئی وہ کہ جن کا نام بڑھئی، جو کہ پھرتے ہیں کہتے کام بڑھئی، کارخانہ خود ایک بنا لوں گا، ہوگی جب ہر طرف میری شہرت، دیکھنا گاہکوں کی پھر کثرت۔ تو یہ حالی نے، تو حالی ہر لحاظ سے ایک ترقی پسند شاعر ہیں۔ حالی آج کے دور کے ایک مجدد ہیں۔ حالی نے نثر میں بھی کمال کیا ہے۔ آج جو نثر ہمارے پاس چلتی ہے وہ نہ محمد حسین کی نثر ہے، نہ ڈپٹی نذیر احمد کی نثر ہے، نہ شبلی نعمانی کی نثر ہے، بلکہ سکھ راج الوقت اس نثر کا حالی ہے۔ تو حالی آج کے دور کے لیے نثر ہو یا نظم، فکر ہو یا خیال، یا جو قوم کی افادیت کے سلسلے میں، یا حالی کے پاس حق پرستی ہے، حالی کے پاس حب الوطنی ہے۔ حالی جہاں پر ہجرت حضور کا ذکر کرتے ہیں وہیں پر رام چندر جی کے بنواس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ حالی کو وطن سے محبت ہے۔ حالی یہ چاہتے ہیں کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مل کر کام کریں تاکہ اس وطن کو آگے بڑھا سکیں۔ تو آج کے اس دور میں، 21ویں صدی کے اس پرآشوب ماحول میں سب سے زیادہ کلام حالی کی معنویت کی ضرورت ہے۔ ہم کو چاہیے کہ حالی کے کلام کو پڑھیں اور ان کے ارشادات وغیرہ پر عمل بھی کریں۔ معزز ناظرین، ہم نے عصر حاضر میں حالی کے کلام کی معنویت پر گفتگو کی۔ ویسے تو دریا کا پورا شیرین پانی سینچا نہیں جا سکتا، لیکن اپنی تشنگی کو کم کرنے کے لیے ساغر میں اتنا تو کھینچا جا سکتا ہے کہ پیاس بجھ جائے۔ آئندہ وقت ہم دوسرے موضوعات پر حالی کے کلام کے آپ سے بات چیت کریں گے۔ اس وقت آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔